انڈاؤمنٹ افیکٹ کو ذرا پڑھیں سائیکالوجی میں. انڈاؤمنٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ENDOW, انڈاؤمنٹ افیکٹ. ٹھیک ہے. اوکے. انڈاؤمنٹ افیکٹ ہماری نیچرل اسٹرکچر کا اللہ نے حصہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ثبوت حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب انڈاؤمنٹ افیکٹ میں انٹر ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کھلے عام ان کی اس انڈاؤمنٹ افیکٹ کی تفصیل بتائی ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی ایک کیس اسٹڈی میں آپ کو دیتا ہوں. جب انگلش پریمیئر لیگ کے فٹ بال میچ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے بندے قتل ہو جاتے ہیں اس میں. جی سر پتا ہے مجھے, میں جرمنی میں ہوں, مجھے پتا ہے. جرمنی میں بھی ہو جاتے ہیں. لا لیگا جرمنی کی ہے نا؟ نہیں وہ تو اسپین کی ہے. بندس لیگا یہاں پہ, بندس لیگا. بندہ مار دیتے ہیں لٹرلی, اور ایک نہیں مارتے, آگ لگا دیتے ہیں, لٹرلی لنچ کر دیتے ہیں بندے کو. بالکل سر. اب وہ جو کانسیپٹ ہے ایک فٹ بال کا کلب جس کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے میچ کے بعد, ہار گیا تو ہار گیا, جیت گیا تو جیت گیا, اس کا میری زندگی سے کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ بلکہ میں تو اس کے ٹکٹ کے پیسے دیتا ہوں, مجھے تو نہیں کچھ ملتا نا اس سے, مگر میں اس کے لیے اگلے کلب کا بنا مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں. یہ کیس اسٹڈی انڈاؤمنٹ افیکٹ کے تھرو آپ نے پڑھنی ہے. بلکہ پڑھنی کیا, ابو بکر کاش یہ لکھ کے پبلش کرے لوگوں کو. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ پبلش کریں کہ بھائی یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کا اسٹرکچر ایسے بنایا تھا. اب قرآن کی آیتیں تمہیں کیسے زبردست طریقے سے سمجھ آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ انڈاؤمنٹ افیکٹ اللہ کے لیے رکھ لینا, ورنہ کسی اور رکھو گے تو تم اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی شاخوں میں ایک دوسرے کو کل کرنا شروع کر دو گے اور اس میں پرائیڈ لے کے آ جاؤ گے. اس لیے اللہ نے شرک کو حرام کیا کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. بھائی تم کسی اور جگہ اپنا انڈاؤمنٹ افیکٹ افیلیٹ اور افکس کر دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ولا تفرقو کے اندر دیکھیں کیا ہے, شیعوں کی انڈاؤمنٹ افیکٹ میں, سنی کی انڈاؤمنٹ افیکٹ میں کلب بنا لیتے نا, اور اس کلب کے لیے ہر کام جو کلب کی طرف ریپرزینٹ کرتا ہو وہ کروں گا میں, چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. اب پاکستان میں پیدا ہونے والا بندہ بغیر کسی تفتیش کے موہن داس کرم چند گاندھی کو ولن ہی مانے گا, کرپٹ بندہ مانے گا, چال باز, دھوکے باز, شاطر. ایک لفظ نہیں پڑا اس نے بھی گاندھی کا, مگر گاندھی برا آدمی جنمی ہے. ٹھیک ہے, وہ جنمی ہے, جنتی چھوڑیں, دنیا میں بہت بڑا چال باز تھا. ٹھیک ہے, اور انڈیا میں پیدا ہونے والا ہر بندہ بغیر کوئی لفظ پڑے محمد علی جناح کو ولن سمجھے گا. سمجھیں ہو کیا رہا ہے؟ تو آپ نے اگر ایک بندے کے بارے کتاب ہی نہیں پڑھی ہوئی, میں پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں, تو آپ گاندھی کو ولن کیسے مانتے؟ آپ سوچیں وہ کہاں سے آ رہی ہے یہ ولن کی آرکیٹائپ گاندھی کے بارے میں کریٹ کرنے کی جو پراپر ٹرانسفیوژن ہے آپ کے ذہن کے اندر ٹرانسفیوز کی جا رہی ہے, وہ ان لوگوں کے تھرو کی جاتی ہے جو آپ سے بڑی عمر میں ہوتے ہیں اور آپ سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں؟ سو پاکستان سے پیار کرنا اتنا ضروری نہیں ہے پاکستان کا بچے کے طور پہ جتنا انڈیا کو ولن ماننا ہے. یہ ہماری ٹریننگ میں ہے. انڈاؤمنٹ افیکٹ خود ٹرین کرتا ہے اپنے آپ کو اس طرح. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ how this is structured and designed, this syndrome. This is a serotonergic overflow کہتے ہیں اس کو, serotonergic overflow ہے endowment effect. آج ملک بن گئے, کل کو ملک ختم ہو کے نا شہر بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اگلے 500 سالوں کے اندر ہر ملک ختم ہو جائے گا اور بڑے بڑے شہر ہوا کریں گے. ٹھیک ہے, واللہ عالم فور کاسٹنگ یہ کہتی ہے. ٹھیک ہے, سو ہر شہر کے اندر دوسرے لاہور والے کراچی والوں کو, پنڈی والوں کو, پنڈی والے لاہور والوں کے خلاف ایسی باتیں کیا کریں گے. ٹھیک ہے, پاکستان میں تو ابھی بھی کرتے ہیں یا وہی نا, بس وہی اس لیے میں نے فٹ بال کلب کی تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ ملک کا مسئلہ, ملک کا نہیں مسئلہ, یہ ہماری سائیکالوجی کا مسئلہ. اب کہانی یہ ہے کہ اب وہ دیکھیں انگلش پریمیئر لیگ کے انگلینڈ کے آرسنل کے فین ہوتے ہیں جو انگلینڈ کے لیورپول کے فین کو پٹائی لگا دیتے ہیں اور بندہ ہی مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انگلینڈ کے ہوتے ہیں, حالانکہ کس ہوتے ہیں. اگر انگلینڈ کی جیسے روس سے جنگ ہو تو دونوں ایک ہی فور میں ایک دوسرے کے لیے جان دے رہے ہوں گے, مگر فٹ بال کلب میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ انڈاؤمنٹ افیکٹ کو سمجھیں, سائیکالوجی کی اسٹرکچر سمجھیں ہماری. اللہ تعالیٰ نے اس لیے شرک کو کہا تھا کہ سنگل اللہ کے اوپر تم نے اپنا پورا کا پورا طواف جو ہے نا صرف الیگیٹ کرنا ہے. اگر تم نے کسی اور جگہ طواف شروع کیا تو اپنا اس سیکٹر کو تم اپنی آئیڈینٹی بنا لو گے اور اس کے لیے تم جان بھی دے دو گے. اب سمجھ آپ کو شرک کیا بڑی سیروٹونرجک ڈیزیز ہے. شرک آپ کے سیروٹونن کے کیمیکل کو تو چیف کیمیکل ہے. اگر جسم میں کوئی اور کیمیکل نہ ہوتا اور صرف سیروٹونن ہوتا نا تب بھی ہم تقریباً ایسا ہی بہیو کر رہے ہوتے جیسا بھی کر رہے ہیں. اتنی بڑی چیز ہے. اور اگر سارے کیمیکل موجود ہوتے سیروٹونن نہ ہوتا تو ہم بالکل بھی ایسے بہیو نہ کر رہے ہوتے جیسے ہم اس وقت بہیو کر رہے ہیں. اتنی بڑی چیز ہے سیروٹونن. اور سیروٹونن آپ کو الائن کرتا اپنی آئیڈینٹی کی طرف کہ میں کون ہوں, میں کس چیز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, جس کو ہم اردو زبان میں جو ہے نا وہ
غیرت کا لفظ اردو زبان میں اور کیا لفظ ہے اس کے پیچھے؟ مان بولتے ہیں، غیرت بولتے مان. ہیں. مان بہت اچھا لفظ ہے. مان کا لفظ اس کے پیچھے ہم آتے ہیں. ایک بڑا زبردست لفظ ہے اردو کا، یہاں پہ ہوتا ہے کہ میں نے بہرحال اس میں رتبہ بھی ڈال دے، اس میں آپ اعزاز بھی ڈال دے، اعزاز بھی ٹھیک ہے. یہ سب سیروٹونن کے لفظ ہیں کہ میں اس اعزاز کے لیے، میں اس رتبے کے لیے، اس درجے کے لیے، درجہ لفظ ہے، اس درجے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اب میں فار ایگزامپل اہل سنت و جماعت کا ہوں اور اہل تشیعوں سے لڑائی کر رہا ہوں مناظرے میں، تو میں اہل تشیعوں کو نہیں پسپا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اہل سنت میں عزت لینے کے لیے کر رہا ہوں. سمجھتے ہیں بات؟ اس کو کہتے ہیں سیروٹونن. سو یہ غور سے سمجھیں کہ سیروٹونن کام کیسے کرتا ہے. بہرحال وہ آپ سیروٹونن کو چھوڑیں، ابھی آپ انڈاؤمنٹ بیٹھ کے اوپر رسالے لکھنا شروع کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور ان سے ایک ہی سوال کیا کریں، جیسے پاکستانی جو ہے نا، وہ جو فلسطین کے اوپر کہتا ہے نا کہ یہ وہ ان کی جو زمین کا مسئلہ ہے، ان سے کہا کریں کہ اگر پاکستان کی انڈیا سے لڑائی ہو رہی ہو تو کیا آپ چاہیں گے کہ ایران آ کے پاکستان کی ہیلپ کرے؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب ہوگا ہاں جی ظاہر ہے، کیوں نہ کرے. سمجھے؟ کیا آپ کی دل سے بھی خواہش کہ سارے مسلمان آپ کی ہیلپ کریں؟ کوئی یہ تو نہیں کہتا نہیں ہمیں کسی کی ہیلپ نہ آئے، ہم مر بھی رہے ہو ہمیں کسی کی ہیلپ نہ آئے. یہ تو فطرت کے خلاف جملہ ہے نا. تو یہ فطرت ہی کا جو ہے نا کہ یہ للکار تھی جو اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، کہ تمہاری فطرت میں یہ کب سے لائنز ڈرا ہوگی کہ تم نے مسلمان کی بجائے پاکستان کر دیا، اور مسلمان بھی نہیں کیا، غیر مسلم کے آگے بیمار رہا ہو تو خیر ہے مرنے دو. یہ کون سا تم نے اسلام پہنچایا؟ تمہیں کوئی بھی انسان ظلم کے ڈرو، تم نے جانا یہ تمہاری فطرت باز ہے. کیونکہ جب میرے پہ ظلم ہوگا تو میں یہی چاہوں گا نا کہ پوری دنیا کے انسان آگے مجھے بچائیں. میری فطرت کی آواز ہے. جب میری فطرت کی آواز اتنی کلیئر ہے کہ میں اس بندے کو جج کروں گا، میری گاڑی کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو اور میں روڈ پہ پڑا ہوا ہوں اور پورا کا پورا اسلام آباد اوپر سے گزر جائے کہ ہاں جی خیر پڑا، تو میں پورے کے پورے اسلام آباد کے بارے میں یہی سوچ رہا ہوں نا کہ یار کن لوگوں میں مر رہا ہوں، ایک بھی بندہ میری ہیلپ کے نہیں آیا. ابو بکر یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جی سر. اب مسئلہ یہ اپنے تک نا انڈاؤمنٹ افیکٹ ٹریگر نہیں ہوتا، یہاں پہ دماغ کی اس نس پہ نا صلاحیت نہیں کر سکوں گا میں. اگر ابو بکر آپ کی گاڑی نہ ہو، آپ کی بہن کی یا امی کی یا ابو روڈ پہ گرے ہوئے ہوں اور زخمی ہوں، اللہ نہ کرے، اور اسلام آباد کا پورا شہر گزر رہا ہو، تب جو آپ کو تکلیف ہونی ہے نا کہ یار یہ تم لوگوں نے کیا کیا، میرا باپ مرتا رہا اور تم لوگ دیکھتے رہے. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. اپنے اوپر نہیں آپ کا انڈاؤمنٹ افیکٹ ٹریگر ہوتا، یاد رکھیے گا، اپنے قبیلے پہ ٹریگر ہو جاتا ہے. اور یہ وہ غیرت والا فیکٹر یہیں پہ پھر وہ آ گیا، وہ جس کی ہم لفظ ڈھونڈ رہے تھے جس کے لیے. جی تو آپ یہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ بات نہیں، یہ اپنے قبیلے کی پروٹیکشن کے لیے انڈاؤمنٹ افیکٹ ٹریگر کیا جاتا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا من الرجال والنساء، جب انہوں نے کہا نا ربنا اخرجنا من قریۃ ظالم اہلھا کہ ہمیں اس اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، کنہوں نے کہا تھا؟ اللہ نے نام نہیں بتایا نہ ٹائٹل دیا، اللہ نے کہا آدمی اور عورت، کہ جہاں پہ آدمی اور عورتوں نے آواز لگائی کہ آؤ ہمیں کیوں نہیں بچاتے ہو، وجعلنا من لدنک نصیرا کہ ہمیں آ کے نکال کے سے بچا کے لے جا، کون ہے جو ہمیں کوئی کسی کو بھیج. اب وہ وجعلنا من لدنک ولیا وجعلنا من لدنک نصیرا ہے نا، وہ ولی کیا who is going to come and protect us، وہ جو پروٹیکشن کی سینس آ رہی ہے وہ ہے سنن، وہ انڈاؤمنٹ افیکٹ ٹریگر کرتی ہے. اس لیے فٹ بال کے کلب والے دوسرے کو مار دیتے ہیں، اس لیے انڈیا والے پاکستان اور پاکستان والے انڈیا کے خلاف زیادہ اپنے آپ کو، مطلب میں انڈیا کے خلاف پاکستانی بھائی سے زیادہ محبت کروں گا، میں لاہور کے خلاف پنڈی والے سے اتنا پیار نہیں کروں گا جتنا انڈیا کے خلاف پنڈی والے سے یا لاہور والے سے پیار کروں گا. کوشچن سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ سو جب آپ کے والد صاحب کو میں ایگزامپل میں ڈالتا ہوں نا کہ خدا نہ خواستہ وہ روڈ پہ خون میں لت پت پڑے ہوئے ہوں اور روڈ پہ گاڑیاں گزر رہی ہوں، تو آپ کو جو غصہ ان گاڑیوں پہ آنا نا اس وقت گاڑی والوں پہ کہ یار تم لوگوں نے دیکھا اور پھر بھی نہیں بچایا میرے باپ کو، تو وہ جو ٹریگر پوائنٹ ہے نا آپ کا، وہ ٹریگر پوائنٹ آپ کی فطرت کی آواز ہے. اور ہر گاڑی والا یہ کہہ رہا ہے یار میرا تھوڑی ہے جو میں بچاؤں، میرا تھوڑی ہے جو میں بچاؤں. حالانکہ ہر بڑا ابو بکر یاد رکھیے گا، ہر بندے کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ میرا باپ ہو تو میں دنیا میں کسی کو زندہ نہ چھوڑوں کہ وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا اور تم لوگ اپنے اپنے دفتر جاتے رہے اور اپنے اپنے کاموں پہ لگے رہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کے اندر یہ فیلنگ ہے. سو اس گاڑی کو پاکستان سمجھیں اور اپنے ابو کو خون میں لت پت فلسطینی سمجھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ واٹ از گوئنگ آن. ہم نے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بنا لی ہیں اور گزری جا رہے ہیں پاس سے، جب تک کہ میری گاڑی کے اپنے اندر کا بندہ
जख्मी नहीं होगा तब तक मैं मोरालिटी ट्रिगर नहीं करूंगा अपनी. एंडाउमेंट इफेक्ट मोरालिटी को इस तरीके से एनकैप्सुलेट करके श्रिंक कर देता है, छोटे से सर्कल में हो जाए. यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा था कि भाई छोटी छोटी शाखें ना बना लेना, छोटी छोटी शाखें ना बना लेना, वला तफर्रकू, जितनी छोटी शाखें बनाओगे उन्हीं शाखों के अंदर अपने आप को एंडाउमेंट में ले आओगे. इट इज दैट सिंपल. अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये भी आता है ना, ये एरोगेंस हम बहुत ज्यादा हैं, हम समझते हैं हम गलत हैं फिर उस पर डट जाते हैं. हम ये नहीं कहते कि यार हम गलत नहीं हैं. एरोगेंस तो आप एंडाउमेंट इफेक्ट हो तब भी होंगे, ना हो तब भी होंगे. एरोगेंस इज अ सेपरेट पैरेलल डिजीज, वो अलग से अलग खत्म करनी है. मगर एरोगेंस के बगैर भी हम इस काम में आएंगे. हर बंदा एरोगेंस लिए तो नहीं पाकिस्तानी ना, समझ रहे. एरोगेंस इज अ टोटली डिफरेंट डिस्कशन. वो नेचुरल हमारी डिस्पोजिशन है, इसको अल्लाह ने कहा था इसको खत्म कर, ये तेरी प्रोजेनी से चलती आ रही है क्योंकि तू जन्नत में बनाया भी मखलूक है तो एरोगेंट होना ही होना इधर. मगर दुनिया का निजाम में अल्लाह ने कहा इधर तू आजिज होगा तो तू जन्नत में जाएगा, उधर एरोगेंट हो जाएंगे बेशक, इधर नहीं हो सकता. मगर इसका एंडाउमेंट से कोई ताल्लुक नहीं. एंडाउमेंट इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. आई नो एरोगेंस डजंट हेल्प इट, बल्कि उसको और ज्यादा हवा दे देती है, आग पे तेल वाला काम करती है. मगर एरोगेंस इज नॉट द कॉज. ओके, एरोगेंस बाय द वे इज a lot of times the symptom of this effect. बिल्कुल, जब कॉज ही आपकी गलत होगी तो एरोगेंस तो आप सही कॉज होगी तो आप उस पर भी एरोगेंस होंगे. अगर आप जी एरोगेंस तो उसमें भी आ सकती है. और मुसलमानों ने क्यों नहीं दीन पे चलने का बड़ा उलमा को सबसे बड़ा बल्कि ज़ोफ तभी है कि मैं आलिम हो गया, हालांकि सही इल्म होता है उनके पास, मगर शैतान आलिम पे उसके इल्म के थ्रू एरोगेंस देता. तो ये मतलब मकसद बस समझ लें कि जब ज्यादातर लोग मेरे बड़े बुजुर्ग जब मेरे एक कबीला परवरी करते होंगे तो मैं अपने स्कूल में जाके एरोगेंसली कबीला परवरी करूंगा. मेरी एरोगेंस वहां से आ रही है वो एंडाउमेंट इफेक्ट. मगर मेरी एरोगेंस आ रही है कि मैं सही हूं. क्यों सही हूं? क्योंकि सारे मेरे बड़े बूढ़े एक ही बात कर रहे हैं कि CSS करूंगा तो दुनिया में सक्सेसफुल हूं. समझ रहे? अगर सारे कह रहे पाकिस्तानी ठीक है, इंडियन गलत है, भाई ये कौन रसूल है कि पाकिस्तान में पैदा होगा तो ठीक होगा? ये आयत है, हदीस है, जो पाकिस्तान में पैदा होगा वो ठीक है, जो इंडिया में पैदा होगा गलत है. ये क्या रसूल है? समझ रहे? सो ये हर जगह पे क्रिएट खुद ही हो जानी है. अल्लाह ताला ने इसलिए कहा था कि मैंने तुम्हें खुद अपने हाथ से बनाया, मुझे पता है तुम्हारा, तुमने ये करतूत करने हैं, इसलिए इसके खिलाफ इसकी ट्रीटमेंट के लिए किताब शाया कर रहा हूं तुम्हारे लिए. ये बीमारी तुम्हारे अंदर है, इसको खत्म करने के लिए ये लो तुम्हारा बीमारी को खत्म करने का मैनुअल. मसला ये है कि हमने वो किताब समझनी नहीं है ना, उसकी एप्लीकेशन देखनी नहीं है.